علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ انجینئر مرزا زندیق نے ایک اور نیا شوچہ چھوڑا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کتاب و سنت سے اللہ تعالیٰ کی محبت کا جذبہ ڈیولپ نہیں ہوتا بلکہ خوف کا جذبہ ڈیولپ ہوتا ہے۔ اللہ سے محبت کا جذبہ کیسے پیدا کرنا ہے، اس کے لیے اس نے کچھ شرکیہ نظریات پیش کیے ہیں جو نہ بخاری میں ہے، نہ مسلم میں ہے، نہ قرآن میں ہے، نہ کسی سے ثابت ہے۔ مقصد قرآن و سنت میں نقص نکالنا ہے اور لبرل نظریات مسلمانوں میں عام کرنا ہے۔ پہلے اس کی بکواس سن لیں، اس کے بعد میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ یہ جو انسانیت کا قبلہ درست ہے، یہ اللہ کی محبت کی وجہ سے نہیں ہے، اللہ کے خوف کی وجہ سے۔ ہمیں قرآن و سنت کی جتنی دھمکی ہے نا، وہ اللہ کی محبت کی طرف نہیں لے کے جاتی۔ ناظرین، اس کے لفظ پر غور کیا آپ نے؟ یہ کہتا ہے قرآن و سنت کی دھمکی۔ جب مقصد قرآن و سنت سے دور کرنا ہے تو قرآن و سنت کی تعلیمات کے بجائے قرآن و سنت کی دھمکی کا لفظ جو اس نے استعمال کیا ہے بہت سوچ سمجھ کر کیا ہے۔ خیر، آگے سنیں۔ ہمیں ہر وقت ڈراتی رہتی ہے کہ اگر نہ کیا تو دوزخی چھوٹے گا۔ اب یہ جذبہ آپ کا اللہ کے ساتھ محبت کا کبھی بھی ڈیولپ نہیں ہوگا۔ یہ کیسے ڈیولپ کرنا ہے وہ پھر میں نے بتایا تھا۔ ایسے ڈیولپ کرنا ہے، میں اس رب سے کیوں نہ محبت کروں جو اپنی خدائی میں اکیلا تھا، چاہتا تو اکیلا ہی رہتا، محض اپنے کرم سے مجھے پیدا کیا، اس کے بعد مجھے کہا چند سالوں کی زندگی دے، تجھے میں اپنی خدائی میں ساتھ شامل کر لوں گا، اس حوالے سے کہ تو میرا بندہ، میں تیرا رب ہی رہوں گا، لیکن میں بھی ہمیشہ کے لیے ہوں، تجھے بھی ہمیشہ کے لیے رکھوں گا، میرا حکم بھی چلتا ہے، جو خواہش کرتا ہوں وہ ہو جاتا ہے، تجھے بھی جنت دوں گا، اس میں جو تو خواہش کرے گا وہ تجھے ملے گی۔ پورے شرکی عقائد ہے یہ، یہاں نہ بخاری کا ریفرنس ہے نہ مسلم کا ریفرنس ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس کے بخاری اور مسلم کے ریفرنس کے چکر میں پھنسنے کی بیوقوفی بالکل بھی مت کیجیے آپ۔ تو میرے دوستو، اس کو کتاب و سنت میں محبت نظر نہیں آئی کیونکہ اس کے اندر بصیرت نہیں ہے اور اس کے دل میں نفرت بھری ہوئی ہے نا، صحابہ کرام کی نفرت، علماء سے نفرت، اللہ کے نیک بندوں سے نفرت۔ تو ایسے نفرتی خبیث دل کے اندر کیسا جو ہے بصیرت پیدا ہوں گی، کیسے اس خبیث دل میں نور آئے گا؟ جب دل میں نور آئے گا تو کتاب و سنت میں محبت کے جذبات کہاں ڈیولپ ہو رہے ہیں آدمی کو نظر آئے گا۔ اور یہ تو ہے نفرتی چنٹو، کام ہی ہے لوگوں میں علماء سے، اللہ والوں سے، بزرگوں سے نفرت پیدا کرنا، تو کہاں سے اس کو قرآن و سنت میں محبت نظر آئے گی میرے بھائی؟ اب محبت کے جذبات قرآن و سنت میں آپ علماء سے پوچھئے، میں بتاتا ہوں جو کچھ مجھے ایک طالب علم کی حیثیت سے جو کچھ مجھے معلوم ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے بندے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے شدید محبت کرتے ہیں، شدت کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں، یحب محبت کرتے ہیں، ویحب المتطہرین، اور پاک رہنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ محسنین سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو انسان کو مخاطب کر کے کہتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے کریم رب سے کس چیز نے غافل کر دیا؟ واللہ ولی المتقین، اللہ تو متقیوں کا دوست ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ تو ایمان والوں کا دوست ہے، حالانکہ وہ خالق ہے، احکم الحاکمین ہے، اس کے باوجود یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے بندوں سے لاڑ ہے کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ تو ایمان والوں کا دوست ہے، انہیں جہالت سے ہدایت کی طرف لاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اے پیغمبر جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کرے تو انہیں کہہ دیں میں ان سے قریب ہوں، اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو اس کی شہرک سے بھی قریب ہیں۔ اللہ تعالیٰ بندے کے بارے میں فرما رہے ہیں عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے نبی کہہ دیجئے میرے بندوں سے جنہوں نے اپنے جانوں پر ظلم کیا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ نفس مطمئنہ کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربکی راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف لوٹ آ، تو اللہ سے راضی، اللہ تجھ سے راضی، اور فادخلی فی عبادی، میرے نیک بندوں میں شامل ہو جا۔ جی ہاں، نیک بندے بزرگان دین، جس سے اس کو نفرت ہے، اس خبیث کو جس بزرگان دین سے نفرت ہے، وہ بیٹھ کے جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی محبت کا جذبہ ڈیولپ کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، سارے اللہ والوں سے نفرت سکھاتے ہوئے۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ
میرے نیک بندوں میں شامل ہو جا، میری جنت میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی۔ یہاں پہ غور کیجئے، پہلے اللہ نے نیک بندوں کا ذکر فرمایا، اس کے بعد جنت کا ذکر فرمایا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نیک بندوں کی محبت بھی جنت میں لے کر جاتی ہے۔ جنت میں جانے کا سب سے آسان طریقہ ہے اللہ کے بندوں میں شامل ہو جاؤ۔ حدیث قدسی میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی۔ اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائے پھر تو مجھ سے مغفرت مانگے تو میں تجھے معاف کر دوں گا اور مجھے تیرے گناہوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ یا ابن آدم انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرہ۔ اے ابن آدم، اگر تو زمین بھر کر خطا گناہ لے کر میرے پاس آئے اس حال میں کہ تو نے میرے ساتھ شرک نہیں کیا تھا تو میں زمین بھر کر مغفرت کے ساتھ تیرے پاس آؤں گا۔ الغرض میرے دوستو، بہت ساری احادیث قدسیہ ہیں اور آیات شریفہ ہیں کتاب و سنت میں، جو محبت کا جذبہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ڈیولپ ہوتا ہے، حضور کے ساتھ ڈیولپ ہوتا ہے، وہ کسی اور چیز کے ساتھ ڈیولپ نہیں ہوتا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو فرماتے ہیں تم سنتوں کی پابندی کرو، تم اپنے رسول کی اتباع کرو اگر تم میری محبت چاہتے ہو۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے امتیوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ کو چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تمہیں چاہے گا۔ میرے دوستو، آپ ہی بتائیے، قرآن و سنت میں اللہ سے اور اللہ کے رسول سے محبت کا جذبہ پیدا نہیں ہو رہا ہے؟ بس آخر میں یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو اس قسم کے زندیقوں سے، گمراہوں سے بچائے، امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، ان کے ایمان اور عقائد کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔